کرم حضور دا بالا تھی گئے. کرم حضور کا کرم بہت ہو گئے. کرم حضور دا بالا تھی گئے, خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے. کرم حضور دا بالا تھی گئے, خوشی ادنا تو آلہ تھی گئے. قائد تیری رہائی دا سن کے دشمن دا منہ کالا تھی گئے. علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. علامہ اقبال کہتا ہے کہ جب بندے کے سینے میں حضور کی محبت آتی ہے نا, پھر ہی بندہ ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں جدو رسول اللہ دیا عشق حضور دا محبت بندے دے سینے چاہے تاں ہی بندہ کسی ایم پی دی آنکھیں چکھ پا سکتا ہے. جدو تک حضور دا عشق سینے چ نہ ہوئے پھر بندہ چیئرمین دا بھی غلام بن جاندہ ہے, کونسلر دا بھی غلام بن جاندہ ہے. علامہ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو, غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سہرگاہی. اور نومید نہ ہو اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. بندہ کسی ایم پی کی پیسے لے کے بندہ کہے یا اللہ ایدے مالج ہور برکت پا, ایدے نہیں ہو سکتا نا. حرام خورا کی بندہ پیسے لے لوے تے او دے کی پیسے لے کے او دے کی نظرانہ لے کے بندہ کہے یا اللہ ایدے مالج سود خور دے, حرام خور دے, پھر دعا میں او دے واسطے اے تے ہو ہی نہیں سکتا. اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو, جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. اقبال کہندہ ہے کہ ساری دنیا دے بادشاہاں کنوں فقیر ہوئے, جن دی فقیری دے وچوں مولا علی دی بھی خوشبو آوے تے حضرت امیر حمزہ دی بھی خوشبو آوے. اصل فقیر ہے ہی ہو, او فقیر نہیں جڑا کدی ایم دی تعریف کرے کدی ایم پی دے. ویسے علامہ اقبال نے خود آکھیا ہے, علامہ اقبال کہندہ ہے کہ جڑا بندہ مر جاندہ ہے نا, علامہ اقبال کہندہ ہے میں ایک دن قبرستان گیا, قبرستان دے جا کے قبر کول بیٹھا, او جڑا مردہ سی نا مردہ, او کسی حکمران دا غلام سی, کسی حکمران دا غلام سی. حکمرانی دے نعرے لاندے لاندے وہ مر گیا. تے جو میں او دی قبر کول گیا تے قبر او دے نال گلاں کر رہی سی. کی علامہ اقبال کہندے قبر کہہ رہی سی ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا. علامہ اقبال کہندے قبر کہندی اوے ظالمہ, اوے تو جہاں دے وچ حاکم دا محکوم بڑھا رہے ہیں, ایم پی دا غلام بڑھا رہے ہیں. رب نے تینوں بھیجیا سی اپنے حبیب دی محبت واسطے, تو غیروں دی غلامی کرتا رہے ہیں. ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا, میں نہ سمجھی تھی ہے کیوں خاک میری سوزناک. اقبال کہندہ ہے کہ قبر کہندی ہے اچھا میں نو پتہ لگیا تو غیران دا غلام رہے ہیں تے تاں کر کے میری قبر نو آگ لگی ہوئی ہے, تیری وجہ تو میری زمین نو آگ لگی ہوئی ہے. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر, تیری میت سے میری زمین کا پردہ ہے ناموس چاک. اقبال کہندہ ہے جڑا غیران دی غلامی کر کے جاندہ ہے قبر انہوں کہندی ہے وہ تیری وجہ تو خود میری زمین دی عزت بھی خراب ہو گئی ہے, تیری وجہ تو میری زمین دے اندر ہور اندھیرے آ گئے. پہلے بھی اندھیرے سن لیکن تیرے آن دی وجہ تو ہور اندھیرے آ گئے. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر. علامہ اقبال کہندہ ہے یا اللہ اس غلام دی میت کی نو میری توبہ, میری 100 بار توبہ. یا اللہ میری معافی, اے خدا کائنات, اے اسرافیل, اے جان پاک. اقبال کہندہ ہے یا اللہ حضرت اسرافیل نو کہے سور پھونکن قیامت برپا ہوئے, کوئی دینے ہے تے مینوں محمد عربی دا غلام دے, نہیں تینوں زمین جو کٹ تے قیامت برپا کر. جیڑا بندہ غیران دی غلامی کر کے جاندہ ہے نا قبر بھی انہوں قبول نہیں کر دی. اے کوئی مت سمجھے کہ اسی ایویں چلے جانا ہے فلانے دے نعرے, بلے دے نعرے, شیر دے نعرے, تے تیر دے نعرے, تے گدڑ دے نعرے, تے کاف دے نعرے, تے قبر سرکار فرمان کے لیے آ جاؤ تسی بڑا کام کر کے آئے ہو. انتے ہونا ہی نہیں نا. حضور اوندے نال ہی وفا کرنگے جڑا حضور نال وفا کر کے جائے گا. اے نہیں ہو سکتا کہ اتھے نعرے کسی اور دے لگیں بھاویں جیڑا وڈا ہوئے. قیامت والے دن حضرت آدم بھی تسی تے میں کسی دی باغ دی مولی ہی نہیں ہے نا. تسی تے اسی کسی باغ دی مولی ہی نہیں ہے. اسی کی سمجھتے ہیں کہ اسی نماز پڑھ لئی, اسی روزہ رکھ لیا, اسی حج کر لیا, اسی سال 12 عمرے کر لے تے اسی بچ جاؤں گے. بالکل انج نہیں ہے. اگر تسی دسو صحابہ نو مقام صحابیت نمازاں دی وجہ تو ملا سی,
صحابہ نو مقام صحابیت روزے حج زکات درود اذکار کعبے دے طواف کرن نال یا عمرے کرن نال ملیا سی، یا مسجد بنوائی سی تاں صحابی بن گئے سن، یا مسجد اے سی لوایا سی تاں صحابی بن گئے سن، یا مسجد نو بڑا آلہ بنایا سی تاں صحابی تے تاں بنے کہ جنہاں نے چہرہ مصطفیٰ نو ایمان دی حالت ویکھیا، پھر حضور نو منیا، پھر ایمان دی حالت دنیا چو چلے گئے، او صحابی بن گئے۔ پھر دسو کلے صحابی نماز نال نہیں بنے، صحابی روزے نال حج نال نہیں بنے تے کامل مسلمان نماز نال کیویں بن سکدا ہے؟ کامل مسلمان روزہ رکھن نال کیویں بن سکدا ہے؟ کامل مسلمان حج کرن نال عمرے کرن نال ذکر کرن نال درود، صحابہ دیاں قبراں ہیں پاکستان دے وچ ہیں کہ نہیں؟ پاک پتن دے وچ بھی ہے، گجرات وچ بھی ہیں، مختلف علاقہ جات دے وچ صحابہ دیاں قبراں ہیں۔ جدے کنوں جا کے پوچھو نا کہ جناب اے صحابہ ایتھے کیویں پہنچن؟ آج تک سنے ہیں کہ کسی نے کیا ہوئے کہ نمازاں پڑھتے پڑھتے ایتھے پہنچن؟ سنے ہیں کہ آج تک کہ درود پڑھتے پڑھتے ایتھے تک پہنچے سن؟ سنے ہیں کسی نے کہ ایتھے تبلیغ کرتے کرتے پہنچے؟ جدے بارے بھی جا کے اسی پوچھیا نا کہ صحابی دی قبر ایتھے کیویں بنی، سانو ہر پاسے یہی دسا گیا کہ لڑدے لڑدے ایتھے آگے شہید ہو گئے۔ صحابہ لڑدے لڑدے ایتھے پہنچائے۔ آج امت مسلمہ کی کر رہی ہے؟ آج پوری دنیا دے وچ مسلمان لوگ کہنے مولویاں نو نہیں پتا، اللہ بیک والے نو کچھ بھی نہیں پتا، اے جی ایویں انہاں نو دنیا دی خبر ہی نہیں ہے، دنیا دیکھو امریکہ چاندے پہنچ گیا ہے، اے مولوی اوتھے کھڑے۔ میں کہ امریکہ تے حج پہنچا ہے، ساڈے آقا نے 1400 سال پہلے کو چند تھلے لا لیا سی۔ ساڈے آقا نے اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اسر کیا۔ یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے میہن، پیاسے مینن کے امن و امان تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ اعلیٰ حضرت نے حکومتاں دی گل بھی کیتی ہے، پھر اعلیٰ حضرت نو پڑھنے بھی چھڑ دے وہ کہ اعلیٰ حضرت بھی سیاسی گل کر رہے ہیں، امامت دی گل کر رہے ہیں، حکومت دی گل کر رہے ہیں۔ امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ جڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں دا سیاست نال کام نہیں، مولوی ممبر ہوتے بیٹھ کے سیاسی گفتگو کر دیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب دیکھو محفل تے فلانی سی، اوتے ذکر اے ہونا چاہیے سی، اے سیاسی گفتگو کر رہے سن۔ تسی دسو قرآن دے وچ فرعون دا ذکر ہے؟ قرآن دے وچ فرعون دا ذکر ہے؟ مندے ہو؟ قرآن پڑھیا ہے؟ فرعون دا ذکر ہے؟ فرعون دی کرتوتاں دا بھی ذکر ہے نا، اور دی حکومت دا ذکر بھی ہے، نمرود دا ذکر بھی ہے، اور دی حکومت دا ذکر بھی ہے، اور دی کرتوتاں دا بھی ذکر ہے۔ تو پھر تے اسی قرآن پڑھنا بھی چھڑ دے بھی ہے، قرآن خود حکومتاں دیاں گلاں کردا ہے، سیاسی گلاں کردا ہے، قرآن پڑھنا ہی چھڑ دے۔ وہ سورہ یوسف پوری سیاست ہوتے ہے، وہ بھی کر دے، یہ نعوذ باللہ قرآن ہی چکے بھی یہ سیاسی گفتگو کردا ہے قرآن۔ علامہ اقبال کہنا ہے نا، بابا جی فرماندے سن، ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہہ کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ ایک کہنے کہ قرآن بھی نعوذ باللہ نامکمل ہے، اے بھی ناقص ہے۔ کیوں؟ جو قرآن کیوں کہندے سر چاہ کے دیو، کیوں نہیں کہندا کہ سر تھلے کر کے دیو؟ کیوں کہندے حکمرانہ دی آنکھیں چک پاؤ؟ نمرود جدو آیا، نمرود دی حکومت کسی ایک ملک وچ نہیں سی، نمرود دی حکومت پوری دنیا وچ سی، لیکن وہ دے مقابلے کلے تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کلے کھڑے ہو گئے، لکھاں دا لشکر نہیں سی، کوئی مرید نہیں سن، ابراہیم علیہ السلام کلے وہ دی آنکھیں چک پا لئی۔ آج ابراہیم علیہ السلام دی سنت سانو بکرے والی دی یاد ہے کہ آپ نے دمبا زمبا کیتا، تے اے ابراہیم دی سنت بھول گئے ہیں کہ انہوں نے ظالم دی آنکھیں چک بھی پائی۔ اے علی ایسی سنت بھول گئے کہ انہوں نے ایسے اسلام دی خاطر، اللہ دی خاطر انہوں نے اگ دے وچ بھی سٹا گیا۔ اے بھول گیا سی کہ دین دے واسطے تکلیف بھی چاہنی چاہیے دی ہے، لیکن سانو اے یاد نہیں رہا، سانو اے یاد رہا کہ حلوہ کیویں کھانا ہے، سانو اے یاد رہا کہ کھیریاں کیویں کھانیاں، سانو اے یاد ہے کہ جناب چاول کھیویں کہ جیڑے ہاتھ نال میرے آقا نے مسواک کیتے نا، انہاں ہاتھاں نال حضور نے تلوار بھی چلائی ہے، جیڑے ہاتھاں نال حضور نے میٹھا کھادا ہے، انہاں ہاتھاں نال حضور نے کافراں دیاں گردناں بھی اتروائی ہیں، جنہاں ہاتھاں نال حضور نے دشمن واسطے چادر بچھائی ہے، انہاں ہاتھاں نال حضور نے حکم دیتا ہے کہ کعبے دے غلاف دے اندر میرے گستاخ نو قتل بھی کر دیو۔ آج اے اسی بھول گئے، سانو صرف جیڑی ساری طبیعت راضی ہوندی ہے، سانو او دین یاد ہے جیڑا اصلی دین ہے، او اسی بھول گئے، او سانو یاد ہی نہیں
کہنے جی مولویاں نو پتہ ہی نہیں ہے، مولوی دنیا تو انہاں نو خبر ہی نہیں ہے، دیکھو دنیا پتہ نہیں کتے پہنچ گئی۔ جناب تسی دسو جڑے نیوز سن دے ہو، نیوز پیپر پڑھ دے ہو، سوشل میڈیا ویکھ دے ہو، چلو سانو تے پتہ نہیں، کوئی اور دس دے وے دنیا دے کسی کونے دے وچ، دنیا دے کسی ملک وچ، کسی شہر وچ عیسائی ذبح ہو رہے ہون، کسی کونے عیسائی ذبح ہو رہے ہیں، یہودی ذبح ہو رہے ہیں، بت مت ذبح ہو رہے ہیں، سکھ ذبح ہو رہے ہیں، کافر ذبح ہو رہے ہیں، دنیا دے کسی کونے دے وچ جس مرضی شہر کسی جگہ بھی کوئی کافر، ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بھی نہیں ذبح ہو رہا۔ ساری دنیا دے وچ جتھے مرضی جاؤ، جتھے مرضی جاؤ، ساری دنیا دے وچ مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، پوری دنیا۔ شام دے وچ پورا تباہ و برباد کر کے چلے گئے شام، حضرت خالد بن ولید دی دربار دے بم مار دیتا، عراق پورا کھنڈر بنا گئے، مسلمانوں نو ذبح کر دیتا۔ ایک طرف تے امریکہ سانو مسلمان کرن دیندا ہے، اے اسی کدی سوچیا ہے؟ ایک طرف امریکہ کہندا ہے کہ امریکہ وچ آؤ، آ کے تھی امریکیاں نو مسلمان کرو، اور دوسری طرف صدام حسین نو عید والے دن پھانسی کیوں چاڑ دیندا ہے؟ ایک طرف کلمہ پڑھواندا ہے، دوسری طرف پورا عراق تباہ کر دیندا ہے۔ اے تے بش نے آکھیا سی، صدر بش سی نا امریکہ دا، انہیں آکھیا سی، دا یوٹیوب تے بیان پیا ہے، انہیں آکھیا سانو مسلمانہ دی نماز کنو 1% بھی پریشانی نہیں، سانو انہاں دے روزے کنو پریشانی نہیں، سانو حج تے عمرے کنو پریشانی نہیں، انہیں آگے سانو پریشانی ہے تے اسلام دی حکمرانی تو پریشانی ہے، اسلام دے سیاسی نظام تو پریشانی ہے، اسلام دے جہاد دے نظام تو پریشانی ہے، اسلام دے تجارتی، معاشی، معاشرتی، عدالتی نظام تو پریشانی ہے۔ اسلام دا نظام نہ آوے، نظام امریکہ دا ہوئے، تھلے لاکھ کے جو مرضی کر دے رہو، بھاویں جو مرضی کر دے رہو، اسی توڑے کنو کدی بھی نہیں پوچھاں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے، اسی نمازاں پڑھ رہے ہیں، کدی روکیا انہوں نے؟ صدام حسین انہوں نے تا ماریا کہ وہ تلوار چکی پھردا سی۔ افغانستان، اچھا ساڑھے ہمسائے ملک وچ انہوں نے آ کے حملہ کیتا، ساڑھے ہوتے آج تک کیوں نہیں کیتا؟ ہمسائے ملک تے آئے، انہوں نے پتا سی کہ وہ غیرت مند ہیں، انہوں دی غیرت مکان واسطے جائیے، غیرت علامہ اقبال کہنا ہے نا، افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ علامہ اقبال کہنا ہے افغانیوں دے وچ جڑی غیرت ہے نا، غیرت او دی وجہ یہ ہے کہ انہوں دے مولوی ممبر اتے بیٹھ کے غیرت دی گل کر دیں، ایک غیرت دی وجہ یہ ہے۔ علامہ اقبال کہندا ہے شیطان نے کہا بھی پہلے اگر افغانیوں دی غیرت مکانا چاہندے ہو، پہلے انہاں مولویوں نو ختم کرو جڑے ممبراں تے بیٹھ کے انہاں نو غیرت دی گل کر دیں، پھر وہ مکا نہیں سکے۔ ایک صدی ہو گئی، ایک صدی ہو گئی، پہلے برطانیہ آیا، پھر روس آیا، پھر امریکہ آیا، سارے رل کے کوشش کی تھی امریکہ نو جھکا سکیں، افغانستان نو جھکا سکیں، انہوں نے سر تھلے کر سکیں، کیوں جو انہوں نے آکھیا سی افغانی، انہوں نے کہا اسی امریکہ نو سپر پاور نہیں، اسی رب نو سپر پاور مندے ہیں، جیڑا رب نو سپر پاور مندہ ہے انہوں کوئی بھی نہیں جھکا سکتا۔ لبیک والے بھی نکلے سن لانگ مارچ واسطے، سارے آکھیا اے گئے مولوی بڑیاں گلاں کردے سن، اس دفعہ دے گئے جڑے پہلے بھی انہاں دے قائدین بھی اندر ہیں، ساری قیادت اندر ہے، کارکنان اندر ہیں، 4 شیڈول لا دیتا، 780 دے سارے ہوں دے پرچے ہیں، لبیک ہون نکلی ہے، اے بھی 20 سال واسطے اندر چلے جان گے، کچھ مر جان گے۔ میں کہ جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے؟ اصلی اس زندہ آباد، زندہ آباد۔ لوگ کہندے سن گولی لگ دی ہے تے گولی سینہ چیر دین دی ہے، گولی لگ دی ہے سینہ چیر دین دی ہے۔ اے صدیاں بعد بابا جی امیر المجاہدین لکھاں سلام ہوئن، انہوں نے وہ حضور دے غلام پیدا کیتے جنہوں نے گولیاں دے بھی سینے چیر دیتے، گولیاں دے بھی سینے۔ اور اس دور دے وچ اصلی مولا علی دے وارث لبیک آلے ہیں، نام لیوا ہو رہے ہیں، علی دے نا دے کھان والے ہو رہے ہیں، علی علی کرن والے ہو رہے ہیں، لیکن اصلی مولا علی دے وارث ہسیاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ تسی دسو مولا علی خیبر جڑا دروازہ اکھاڑیا سی، گھر بہ کے پھوک ماری سی تے خیبر تے دروازہ اکھڑ گیا سی، یا تویز لکھ کے دیتا سے نے کہ جا کے دروازے دے ہوتے ٹانگ دے ہوتے دروازہ خود بخود ہلکا ہو جائے گا، ڈگ جائے گا، ایویں ہویا سی۔ مولا علی پہلے میدان عمل وچ آئے سن،
پھر رب دی مدد بھی ہے آپ دے اندر ایمانی پاور سی پھر آپ نے اپنے کھبے ہاتھ مولا علی نے کھبے ہاتھ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بیان فرمانے 1600 من دا دروازہ مولا علی نے اپنے کھبے ہاتھ چک لیا کھبے ہاتھ مولا علی نے 1600 من دا دروازہ چکیا اس دور دے وچ من دانے زندگی نو نہ چکے جاوے نا او علی دا منن والا نہیں نشئی مولا علی دا منن والا نہیں زندگی نو قربانی دے موقع تے بکرا ذبح نہ ہوے بکرا نہ سنبھالیا جاوے او علی دا وارث نہیں جیڑا ظالم دی آنکھے چاک نہ پا سکے او علی دا منن والا نہیں اس دور دے وچ مولا علی دا منن والے لبیک والے ہیں جڑے لاہور جامع مسجد رحمت للعالمین پہلے چبرجی پھر ایم اے او کالج پھر رانا ٹاؤن پھر شادرہ کتنے کنٹینر مٹی دے بھرے ہوئے پے سن علی دے منن والے اسی نعرہ حیدری لا کے چک کے پرے چھوڑ دیتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 علی دے نعرہ حیدری دی پاور تے رب سانو پھر دیتی نا ساڑھے نوجوانہ نے مٹی دے بھرے ہوئے کنٹینر ایک کنٹینر پھر اتے کنٹینر پھر اتے پھر تینوں ویلڈ ہوئے اندر مٹی بھری ہوئی تے ساڑھے نوجوانہ نے نعرہ حیدری لا کے پرے سٹے تے علی دے منن والے تے ایسی ہوئی نا جنہیں کنو من دانے جڑا علی 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 کرے تے مولا علی دے نقش قدم تے نہ ہوئے او علی دے منن والا تے نہیں نہ مولا علی دے اصلی وارث لبیک والے ہیں جنہوں نے مولا علی دے نقش قدم دے چل دے ہوئے اور پاور بھی استعمال کی تھی تے الحمدللہ او لبیک علیہ نو رب نے پاور دیتی ساڑھی نہیں سی وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کبریائی زمین و آسمان میرے رب دیا ہے اے ساری پاور مالکان دے ہیں میں نے اگلے دن موبائل دے ویڈیو ویکھی میں ڈاؤن لوڈ کر لئی ایک بندہ نا کتا لے کے بیٹھا سی رسیوں دے ہاتھ سی تے نال ایک ہور بندہ بیٹھا سی جے دے ہاتھ رسی سی نا نال ہور بندے نو کتا بار بار بھونکی جاوے بار بار بھونکے انہوں ایمیں کھانا چاہے تے تھوڑی دیر بعد انہیں کی کیتا وہ رسی جڑی سی نا اس بندے دے ہاتھ دے دی تھی جنہوں وہ کتا بھونک رہا سی تے خود اٹھ کے چلا گیا وہ جڑا مالک سی خود اٹھ کے چلا گیا رسی ہو دے ہاتھ پھر وہ جے دے ہاتھ رسی دی تھی نا انہیں زور دی انہوں چانڈ ماری پھر ایک باری چک کے کتے نو ادھر سٹا پھر ادھر سٹا اور چپ کر کے تلے سر کر کے کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد پھر وہ مالک آ گیا پھر انہیں رسی پھڑی پھر کتا اڑ کے انہوں پوے پھر اڑ کے پوے میں کہ بابا جی فرمانے سن اگر رسی مالکان دے ہاتھ چوے نا تائیں زور ماریا جاندہ ہے زور ساڑھا نہیں ساڑھی رسی مالکان دے ہاتھ چاہے حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ساڑھی رسی حضور دے ہاتھ چاہے تاں کر کے سینہ سارے ظالم حکمرانہ دی آنکھیں چاک پا کے کھڑے ہیں اے ساڑھی نہیں اے ساری پاور مالکان دی ہے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور حضور غوث پاک کھیر پکانا لیں دی مدد نہیں کر دے حضور غوث اعظم حلوے پکانا لیں دے گھر نہیں آندے اتھے آ کے نہیں آندے مدد کرن حضور غوث پاک صرف حلوہ پکا کے حلوے کھان نال بریانیاں کھانا لیں دے گھریں جو نہیں آندے ایک کتاب ایک لکھی سی کہ ایک بہت وڈے سید زادے سندھ دے وچ دریائے سندھ کول کھڑے سن تے انہوں نے آسمان وال ویکھیا کہ بہت سارے اللہ دے ولی بزرگ ایک بزرگ نو پالکی سوار کر کے اڑ کے جا رہے ہیں تے انہوں نے پوچھا بھی اے جا کتے رہے ہو تے جڑے پالکی بزرگ بیٹھے نے کون ہیں انہوں نے کہا جڑے پالکی بزرگ بیٹھے ہیں اے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں کیا جا کتے رہے ہیں کہا اپنے بیٹے پیر مہر علی شاہ صاحب دی مدد واسطے جا رہے ہیں غوث پاک جڑے ہیں مدد واسطے انہاں دی جانن جڑے نبی دی ختم نبوت دے پیرا دینے جڑے نبی دی عزت دے واسطے نکل دیں زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ من سبا نبی جن من سبا نبی جن من سبا نبی جن اے کوئی لوگ ہونے ویک کے ہس دیں پھر کہ اے مولوی کیڑے آئے بیٹھے سن بھی انہاں دی ایڈی جرت ہے نہیں کہ ایتھے کھلو کے ساڑھے نال گل کریں ایڈے جوان دے پتر تے ہیں نہیں ہو مرد دے ایڈے ہیں نہیں بچے کہ ایتھے کھلو کے ساڑھی آنکھیں چاک پاویں کہ مولوی صاحب ممبر ہوتے بے کے سیاسی گفتگو نہ کرو ایڈے تے ہیں نہیں پھر کھلو کے ہس دیں اگر تسی ہو ایڈے جوان ایڈے مرد ہو تے کھلو وہ سانو دسو کہ مولوی دین غلط بیان کر رہے ہیں سیاسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے لیکن ایک گل ضرور یاد رکھنا
کھلون نالو پہلے پہلے اسی 6 کلمے سناں گے. ہاں اسی 6 کلمے پہلے سناں گے. اسی تاڑے کنو استنجے دا سنت طریقہ بھی پوچھاں گے کہ سردیاں استنجا کیویں کریدا ہے, گرمیاں کیویں کریدا ہے, مرد کیویں کردیں تے عورتاں کیویں کردیاں, انگلیاں کیویں رکھیاں جانیں. جنہاں نو دھون دا نہ پتہ ہوئے او کھلو کے سانو دین نہ سمجھان. سانو ساڈا بابا دس گیا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. سنو رسول اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا من سب نبی فاقتلوہ, فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو, یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ. اے ہاتھ چاہتا کرو, اے ہاتھ ساڑے بلے واسطے ہیں, شیر واسطے ہیں, تیر واسطے ہیں, کاف واسطے ہیں, گدڑ دے لمڑ واسطے ہیں. جدو ہاتھ رسول اللہ واسطے ہیں, جدو زمین و زمان حضور واسطے ہیں, سب کچھ حضور واسطے ہے. تے پھر ہاتھ تیر رکھ کے بیٹھے قیامت والے دن. سورہ یاسین شریف دی آیت ہے, سورہ یاسین دی, وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب قیامت والے دن زبانہ بند ہون گیا, اے ہاتھ خود بولن گے, اے بولن گے یا اللہ بلے واسطے دے چکے جاندے سن, شیر واسطے دے چکے جاندے سن, تیر واسطے دے اٹھ دے سن, کاف تے گدڑ تے لمڑ دے مولوی دے پیر واسطے دے اٹھ دے سن. لیکن یا اللہ تیرے نبی دا نعرہ آندا سی, سوچ دے سن پتہ نہیں ہن چکی ہے مولویاں دا نعرہ ہے, سیاسی نعرہ ہے. اے لبیک دا نعرہ لوگ سمجھ دیں کہ لبیک دا نعرہ روک جانا ہے یا کوئی روک سکے گا. میں کہ تسی حضور دے غلام جڑے افغانی سن انہاں نو تہاڈا پیو امریکہ روک نہیں سکیا, تسی رسول اللہ دا نعرہ روک لو گے؟ اے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ کسی دا پیو بھی نہیں روک سکدا. اے انشاءاللہ لگنا ہے تو قیامت والے دن ساڑھے ہاتھ بولن گے. حضور غوث اعظم نے جا کے کہ اسی نے قبر تے میراسی نو, اور میراسی سی مر گیا, جدو انہوں زندہ کرنے واسطے کہتے جا کے کم بیزنی اوے میرے حکم نال کھڑو, تے وہ میراسی سی دنیا جو کر دے گیا مر گیا. تے حضور نے فرمایا, مسلم شریف دی حدیث ہے, دنیا جو کرو گے یا کوئی عورت دی محبت وچ مرے گا یا کوئی دنیا دی محبت وچ مرے گا, قیامت والے دن او جیڑا عورت نال پیار کرتا ہوئے گا او دے نعرے لاندا او دی محبت وچ اٹھایا جائے گا. جو دنیا دی محبت کردے کردے دنیا کردے گیا او دنیا کردے اٹھے گا. تے جیڑا بلہ بلہ کردے گیا, شیر کردے گیا, او جیڑا دوائی لین گیا تے نسے آیا ہی نہیں, جیڑے کہنے بھی اسی بڑے شیر ہاں تے دوائی لین گیا واپس ہی نہیں آیا. ایڈے تو جوان دا پتر تے ساڑھا بابا بھی تے جیل گیا نا. ساڑھا 27 سالہ نوجوان قائد جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی وہ بھی تے جیل اچ گیا. انہوں جیل جان تو بھی پہلے کیا سی, تسی اولاداں لے جاؤ, جائیداداں لے جاؤ, سب کچھ لوٹ کے لے جاؤ. جدو بھی پھر باہر آوان گے آ کے یہی کہاں گے, ستم کری درا ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. پھر آگے وہ آنکھیں بھی صحیح, پھر وہ آنکھیں بھی صحیح, نسے نہیں پاکستان ہے چاہتے, اسی نسے نہیں جیلان دو بعد کے نس گئی ہوئے, اوہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, وہ دہشت گردی دے پرچے ہو گئے, وہ جماعت کا لدم ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہویا. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزاں لبیک یا رسول اللہ. کیا فرمایا, من سب نبی فاقتلوہ, فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو, یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ. اے نغمہ اے جڑا لبیک دا نعرہ ہے نا, اے نہ کوئی 780 دا پابند ہے, نہ ہی کل عدم دا پابند ہے, نہ ہی کسی اور پرچے دا پابند ہے. اے نعرہ بھاویں پرچے ہوئے تاں بھی لگنا ہے, بھاویں ہاتھ کڑی لگی ہوئے تاں بھی لگنا ہے, بھاویں جیل چاہیے تاں بھی لگنا ہے, جیل تو باہر رہیے تاں بھی لگنا ہے. اے نعرہ انشاءاللہ ہر جگہ لگنا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور نے فرمایا زندہ آباد زندہ آباد, زندہ آباد زندہ آباد. حضور نے فرمایا قیامت والے دن جنت دے وچ حضرت آدم تو لے کے جتنے بھی نبی ہیں سارے نبیوں دی امتاں رلا کے حضور نے فرمایا جنت دے وچ صفحہ بن گیا 120. کتنیاں؟ 120 صفحہ بن گیا.
حضور نے فرمایا انہاں 120 صفاں دے وچوں 80 صفاں میرے امتیاں دیاں ہوں گیاں 80 صفاں حضور نے فرمایا میری امتیاں دیاں دسو انہاں صفاں دے وچ منافق کھڑے ہون گے جڑے اتنے بہ کے کہندے سن باہر جا اتنے تو کہہ نہیں سکتے باہر جا کے کہن گے آ مولوی ایویں لگے ہوئے سن انہاں نوں کی پتا ہن اسی اپنی پارٹی نوں چھڈ دئیے دین دے پیچھے چھڈ دئیے انج کر لئیے اسی تے ساڈے تے پردادا دادا بھی شیر دے نال کھڑا رہیا ہے تے اج بھی اسی بھی اودے نال کھڑے انہاں نال آ جائیے چھڈ دئیے مکے دے سردار بھی تے یہی کہندے سن یہی کہندے سن کہ حضور اسی اپنے پردادے نوں پیواں نوں جڑے کام کر انہاں نوں چھڈ دئیے تے تہاڈے نال کھلو جائیے تے رہے او بھی نہیں تے رہنا انہاں بھی نہیں انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ حضور نے فرمایا قیامت تو پہلے پوری دنیا کنے فرمایا ایک گل دس دے وہ ایک گل کہ جیڑا نبی دا فرمان نہ مننے وہ کون ہے تھوڑا اونچا بولو سارے بولو جیڑا نبی دا فرمان نہ مننے منکر ہوئے حضور دے فرمان دا وہ کون ہے کون ہے ایک خود فتوہ لائی بیٹھے ہو اور یاد رکھنا ایمیں کہندے ہو مولوی کفر دے فتوے لانن پتہ تانوں بھی ہے پتہ تانوں بھی ہے کہ جیڑے نبی دے فرمان نہ مننے وہ کافر ہے پتہ ہے تانوں ہن سن لو حضور نے خود فرمایا ہے حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء حضور نے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی کیا کرتے سن سیاست دان سن سیاست کرتے سن حضور نے فرمایا سارے نبی کیا کرتے سن سیاست دان سن دے کنے حضور نے فرمایا بخاری شریف دی حدیث ہے فرمایا بنی اسرائیل دے سارے نبی سیاست دان سن سیاست کرتے سن فرمایا حضور نے میرے امت دے علماء بھی بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہون گے او سیاست دان سن تے اے بھی سیاست کرن گے علماء سیاست کرن گے اج تو بعد کوئی اگر گل کرتا ہے کہ مولوی دا کام نہیں سیاست نال علماء دا کام نہیں تے فتوہ خود لئی بیٹھا ہے آج تو بعد پھر ایک خیال کرنا ہے ایک گل نہیں کرنی کہ مولوی میں تانوں ہن حضور دا فرمان دس دیتا ہے کہ حضور نے فرمایا نبی بھی سیاست کرتے سن علماء بھی سیاست کرن گے تے جیڑا ہن آج تو بعد گل کرے گا فتوہ تسی خود لائی بیٹھے ہو ہاں بس حضور دے دین نال اسی کھلونا ہے حضور نے فرمایا لیلھا کنہارھا حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی چمکدا ہویا ہے تے میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہے بابا جی فرماندے سن علامہ اقبال دا شعر نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چون غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم نہ اسی کالیاں تے نہ ہی اسی کوئی کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمکدے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے اسی گلاں بھی چمکدے ہوئے کردے ہاں ساڑھے آقا مولا جڑا دین دے گئے نو دا دن بھی چمکدا ہویا او دی رات بھی چمکدی ہوئی دے قیامت تک جڑا کوئی چمکنا چاہتا ہے تے دروازہ ایک ہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں آج حضور نال وفا کرو حضور دے علاوہ کسے نے نہیں بچانا ساڑھا کسے نال کوئی ذاتی دشمنی نہیں ساڑھی کسے نال ساڑھا کوئی ذاتی اختلاف بھی نہیں ساڑھی دشمنی بھی اللہ رسول واسطے ہے ساڑھے پیار بھی اللہ رسول واسطے ہے اسی کسی دے نال پیار بھی کر دیا تو حضور دی وجہ تو کر دیا ساڑھا یہ معیار ہے اے کوئی مت سمجھے کہ لبیک علیہ نو کوئی غرور ہے کوئی تکبر ہے کوئی اے ہے بالکل بھی نہیں تواڈے جو جڑا بھی حضور دی عزت پہرے دار ہے نا تواڈے جو کوئی بھی ہے بھاویں بغیر داڑھی والا ہے تے بھاویں داڑھی والا ہے بھاویں پینٹ والا ہے تے بھاویں کپڑے والا ہے لیکن انہاں دا وفادار انہاں دا ہوے او سانو اپنی جُتی بھی دے نا کہ ساڑی جُتی چومو تے سر تے بھی رکھو اسی او جُتی چوم بھی لواں گے تے سر تے بھی وجہ ایک ہی ہے کہ حضور دا وفادار ہے ساڑھا معیار ایک ہی ہے ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ساڑھا معیار ہی ہے جڑا بھی حضور دا وفادار ہے اسی وہ جُتی بھی چک لائیں گے لیکن جڑا کوئی سمجھدا ہے میرے پیچھے عمران کھڑا ہے کوئی سمجھدا ہے میرے پیچھے نون کھڑی ہے کوئی سمجھدا ہے میرے پیچھے فلانا دنیا دار کمینہ کھڑا ہے کوئی سمجھدا ہے کہ میرے پیچھے زرداری کھڑا ہے کوئی سمجھدا ہے میرے پیچھے کاف کھڑی ہے کوئی گدڑ دے لمڑ امریکہ دے یورپ تے او سارے کن کھول کے سن لویں ڈردے اسی کسی دے پیو کی نو بھی نہیں ڈردے اسی کسی دے پیو کی نو بھی نہیں حضور دے غلامہ دے اسی غلامہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حضور نے فرمایا 80 صفاں میرے امتیاں دی آن گیا انہاں 80 صفاں دے وچ منافق کھڑے ہون گے مخبر کھڑے ہون گے
پوری پارٹی نے آنی نہیں، ایک قد مخبر بھیج دینے کہ جا سن کیا مولوی کہندا کی سی. مخبر بھی کھڑے ہون گے انہاں صفحے غدار کھڑے ہون گے. وہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی ہے، وہ کہندا ہے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک لبیک والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں، ہر ایک نون لیگ والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں، ہر ایک پی ٹی آئی اور ہر ایک کاف لیگ دے ہر پارٹی دے من والے نو حضور جانتے ہیں. حضور اپنے نہ لین والے نو بھی جانتے ہیں. تے قیامت والے دن حضور دے علاوہ کسی نے بھی نہیں بچانا. حضور ہی آن گے تے حضور نے فرمایا قیامت والے دن ساری دنیا رب دے جلال دی وجہ تو سر تلے کر کے کھڑی ہوئے گی. حضور فرمانے سب تو پہلے میں سجدہ ریز ہوں گا، پہلے میں اپنی امت دی بخشش کرواواں گا. رب کہے گا میرے حبیب سر تے چکو، اے نبی تیری خاطر میں رحمتیں لٹا دوں گا، مانگے گا اگر مجھ سے کر میں عطا دوں گا. موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر، لا مقام پہ تم آنا پردے سب ہٹا دوں گا. امت کا غم تجھ کو کیوں لگا ہے میرے نبی، اشارہ جو ہوا تیرا میں جنت میں پہنچا دوں گا. قیامت والے دن کسی دی بھی نہیں چلنی، سب تو پہلے نبی بھی حضور کو لان گے. حضور تسی گل کرو، حضور تسی گل کرو. حضور فرمانے سب تو پہلے میں گل کراں گا. تے رب فرمائے گا میرے حبیب ایک واری تو مسکراؤ. رب کہے گا میرے حبیب ایک واری تے مسکراؤ. حضور فرمانے میں اس وقت تک مسکراواں گا نہیں جدو تک میرا آخری امتی جنت وچ نہیں جائے. حضور قیامت والے دن مسکرانی کی سارے نو لے کے جان گے. تے اج اسی حضور نال کی کر رہے ہیں؟ اج اسی پارٹیاں دے پیچھے لگ کے کھڑے ہیں. اسی فلانا آیا 70 سال ہو گئے، 70,000 ماما بہنا عزتاں لٹوائیاں، 20 لاکھ مسلمانہ قربانیاں دیتیاں، اتنے ہزارہ مسلمانہ قربانیاں دیتیاں. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ واسطے دیتیاں سن. اتنے لکھا مسلمانہ پیر جماعت علی شاہ صاحب واسطے دیتیاں سن. علامہ اقبال مصور پاکستان دے کہن دے دیتیاں سن. اتنے لکھا مسلمانہ قربانیاں تاں دیتیاں سن کہ قائد اعظم نعرہ لایا سی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. اے تے نعرہ لگیا سی تے مسلمانہ قربانیاں دیتیاں سن. جیڑا بندہ کہندا ہے کہ مولویاں دا سیاست نال کم نہیں، پہلے وہ پاکستان ہی چو نکلے، پہلے وہ پاکستان جو دفع ہوئے نکل جاوے تھو. کیوں جو پاکستان دے واسطے ووٹ قائد اعظم نے کلمے دے نام تے منگیا سی، او کلمے دے نام لیا سی لوگوں ووٹ دیتے سن. اے پاکستان بڑے دین دے نام دے ہے، اسلام دے نام دے ہے. تے ایتھے آئے گا بھی اسلام. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تے اسلام آئے گا اور انشاءاللہ اسی اپنے قائد دی قیادت دے وچ انشاءاللہ پوری دنیا وچ اسلام لے آواں گے. حضور نے خود فرمایا پوری دنیا وچ آئے گا. تے انشاءاللہ اپنے قائد دی قیادت دے وچ اسی بیت المقدس جمعہ بھی پڑھاں گے انشاءاللہ. اسی انشاءاللہ کشمیر بھی جاواں گے انشاءاللہ. اسی تے حالی نہیں ہتے ہاں، مظلوم ہاں، ساڑھے کول کچھ بھی نہیں، پھر بھی یہ نہیں روک سکے. جدر رب جڑے ویلے سانو طاقت دے دیتی، اسی یہ کہنے یا اللہ ایک باری تو موقع تے دینا، ایک باری تو لبیک علیہ نو موقع تے دے. انشاءاللہ اپنی کرین نال انہاں سیاسیاں دی تے کوئی گل ہی نہیں نا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. انہاں دنیا دار کمینیاں دے سیاست دی تے کوئی گل ہی نہیں. اسی تے انشاءاللہ اس کرین دے نال امریکہ نو بھی ٹنگ دیاں گے انشاءاللہ، اسی مودی نو بھی ٹنگ دیاں گے انشاءاللہ. ہاں ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال تو دھی ہو کے اسلام تے قربانی دے رہی ہے، دھی ہو کے بیٹی ہو کے ڈٹی ہوئی ہے اسلام دے. آج تک کوئی انہیں ہلکی گل نہیں کیتی کہ مینو معافی دے دیو، مینو معافی دے دیو. یار بیٹی ہو کے اسلام دے پیرا دے رہی ہے تھے. آج اسی مرد مک گئے ہیں، آج اسلام واسطے کوئی کھڑا ہونے واسطے تیار بھی نہیں. اسلام واسطے او دھی ہو کے قربانی دے رہی ہے تے مرد قربانی دین واسطے تیار بھی نہیں. او دھی ہو کے ڈٹی ہوئی ہے. کشمیر دے وچ 15 ہندو فوجی ایک بچی دے نال مسجدیں زنا کر دیں. برما دے وچ علامہ اقبال کہندا ہے اے سن لو لکھاں میری پگڑی اس تو بھی وڈی ہو جاوے، جبہ تک ہوئے، تسبیح ایڈی وڈی ہوئے، میں ذکر بھی کردا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، حج بھی کراں، عمرے بھی کراں، غیرت میرے اندر نہ ہوئے.
تے سنو پر علامہ اقبال کی کہندا ہے، میں نہیں، جیڑا بندہ جیڑا وڈا صوفی ہوئے، جیڑا وڈا پیر ہوئے، او دے بارے اقبال کہندا ہے خودی نہ ہو خوددار، خودی نہ ہو خوددار تو ہے فقر قہر الہی۔ وہ کہندے اگر غیرت نہ ہوئے نا اندر، بھاویں نماز پڑھتا ہوئے، بھاویں جبہ ہوئے، بھاویں تسبیح ہوئے، بھاویں لکھاں منن والے ہوئے، بھاویں عمرے کرتا ہوئے، بھاویں درود پڑھتا ہوئے، بھاویں جبہ وڈا ہوئے، پگڑی وڈی ہوئے، لیکن کہندے اندر غیرت نہ ہوئے تے وہ فقیری نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہندے وہ فقیری نہیں ہے، وہ رب دا قہر ہے۔ خودی نہ ہو خوددار تو فقر ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ علامہ اقبال کہندے اگر ہوئے غیرت مند، بھاویں پگڑی وڈی نہ ہوئے، بھاویں جبہ وڈا نہ ہوئے، بھاویں تسبیح وڈی نہ ہوئے، اندر ہوئے غیرت، پھر وہ دنیا دا بھی بادشاہ ہے، پھر دنیا دی امیری شاہی مل سکتی ہے، لیکن پہلے اے ہے کہ غیرت ہوئے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر داراں، اور قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش، قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ۔ علامہ اقبال کہندا ہے قوموں دی تقدیر جڑا ہے نا، قوموں دی فقیر او والا فقیر قوموں دی تقدیر بڑھدا ہے، کیڑا جڑا کدی M&A دا گھر لبے بھی نہ کہ رہندا کتھے ہے۔ عمران دے گھر دا انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ رہندا کتھے، فقیر ہوئے، انہوں صرف یہ ہے کہ دین دی گل، اسلام دی گل، اللہ رسول دی گل۔ ساڑھے وڈے سن، خدا دی قسم میرے نانا دی سانو یاد ہے، سید خورشید احمد شاہ صاحب وڈے سن، انہوں نے صرف اللہ دے او دے رسول دی فکر ہوندی سی، دن رات اللہ رسول نو راضی رکھنا ہے بھائی، اللہ روٹی دی فکر ہی نہیں، تے روٹی پوری ہوندی سی، وہ روٹی پوری ہوندی سی۔ ہون تے برگر شوار میں آئے تے 5-6 بچے کنو زیادہ جما نہیں سکتے، پہلے 15 میرے والد صاحب اور خود 14 بہن بھائی ہیں، ہون تے 3-4 تو علاوہ گل ہی نہیں نا، وہ 20-25 کلو ماما تے ہون تے آئے برگر تے شوار میں تے دہی بلے، پھر وہ جائیں جنہوں نے پینا ہے، ہون کہنے ڈاکٹر کہ مجھ دے دودھ بیماری ہے لیکٹوجن پلاؤ، گاں دے دودھ بیماری ہے انہوں میجی پلاؤ، پوڈر پلاؤ، پھر قوم بھی پوڈری، حکمران بھی پوڈری، گالتے ہیں نا ایویں حقیقت ہے۔ اے بھی پوڈر پی پی کے اتے بھی وہی بیٹھے نو کہنے جی اور پاکستان دے وچ جی چاس دی کاشت ہوئے گی، دسو یار تسی چٹیاں داڑیاں کر کے اپنے بچیاں نو پڑھایا، کسی نے MBA کیتا، کسی نے PhD کیتا، کسی MPhil کیتا، کوئی کی بڑھیا کوئی کی، ساڑھے نوجوان بیچارے پڑھ کے تھک گئے، پیو ماں مزدوریاں کر کے چٹیاں داڑیاں کر دیتیاں، تے پھر ساڑھے پتر چھولیاں دی رڑیاں لامیں، پھر کسی سردار کو کسی دنیا دار کمینے کو جا کے نوکری کریں، انہوں دی جا کے چاپلوسیاں کریں، تے جنہوں نے میٹرک پاس بھی نہ ہوئے، بولنا بھی نہ آندا ہوئے، میٹرک پاس بھی نہ ہوئے، وہ پنجاب دے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب لگے بیٹھے ہوئے۔ نہیں حقیقت گل ہے کہ نوجوان ساڑھے محنت، وہ بیچارے قابل نوجوان رولن پھرن، وہ رول دے رہن، تے جاہل ہوتے حکمران بڑے بیٹھے ہوئے۔ ایک کدی سوچیا، علامہ اقبال کہنا ہے خدا کر فطرت شناس دے تجھے، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ اقبال کہنا ہے رب تینوں کلیاں بہ کے سوچن دا موقع دے نا، پھر سوچی اے تینوں درخت بھی دس دین گے تو کیوں لٹیا جا رہے ہیں، لیکن پہلے سوچنا پینا ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی آئی غیرت تو تینوں درخت بھی دس دین گے، تینوں دیواراں بھی دس دین گیا کہ کشمیر دے دھیاں کیوں لٹیاں جا رہی ہیں، فلسطین کیوں لٹیا جا رہا، شام کیوں لٹیا جا رہا، عراق کیوں لٹیا جا رہا، برما دے دھیاں دی عزتاں لوگ پستان کٹ کے کباب بڑھا کے کیوں کھا گئے، اے پھر تینوں اے بھی دس دین گے۔ لیکن اگر تو نہیں سوچیں گا، تو یہی کہنا ہے مولویاں دا کام ہے جی، ساڈا کام ہی نہیں ہے، تے علامہ اقبال کہنا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ علامہ اقبال کہنا ہے دین سیاست تو جدا ہو جاوے تے پھر چنگیز خان سمجھ آنے، پھر چنگیز خان تو بھی ظالم آنے۔ ایتھے پاکستان دے وچ 2 مہینے دی بچی نال زنا ہویا، 2 مہینے دی یتیم بچی، دارالامان جان دے ہو، دارالامان جتھے یتیم دے مسکین بچیاں نو غریب جا کے داخل کرانے کہ حکومت پالے، جنہاں دا کوئی نہ ہوئے انہاں نو اتھے داخل کرانے، انہاں دارالامان دے وچوں جا کے پاکستان دے وزیر، کون؟ پاکستان دے وزیر، انہاں دارالامان دے وچوں جا کے یتیم دے مسکین بچیاں 13 14 16 سالہ بچیاں نو چاہ کے انہاں نال زنا کر دین۔ او خود اتھے دارالامان دی سرکاری ملازم اقرا نامی عورت نے دسیا،
او ٹی وی تے آ کے انہیں دسیا کہ اے ظالم حکمران اتنے بدکار ہیں، دھیاں بھی نہیں چھڑ دے. سپ نو تے جان دے ہو، تواڈے علاقے سپ کہنے نانگ نو سپ کہندے ہو، سپ نو جان دے ہو نا سارے. حضور نے فرمایا سپ نو مارنا ایویں جی میں کافر نو ماریا. حضور نے فرمایا سپ نے جنوں ڈنگ لیا وہ ایویں جی نے کافر نو ماریا، مطلب مسلمان شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا سپ اگے آ جاوے تے جڑا ڈر جاوے وہ ایویں جڑا کافر نو ویکھ کے ڈر گیا، مطلب ساڈے چوں نہیں ہے. وہ سپ نو یہ سزا ملی کیوں؟ یہ بھی پتہ ہے جنت دا خوبصورت ترین جانور سی سپ. 4 ٹنگاں سانی دیاں، 4 ٹنگاں سانی دیاں سپ دیاں، خوبصورت ترین جانور. جدو اللہ دی بارگاہ دے وچ شیطان نے دھتکارا گیا نا تے شیطان نے انہوں جنت جان دی اجازت نہیں سی. پھر شیطان نے سارے جانوراں دی منت کیتی کہ یار ایک واری مینوں پہنچا دیو، ایک واری اندر پہنچا دیو. سارے دی منت کیتی. جویں اے آ کے 5 سال بعد کہنے اوے ایک واری ووٹ دے دے، وہ 5 سال نہیں پوچھاں گے، ایک واری ووٹ پھر نہیں. اور شیطان نے بھی یہی آ کہ ایک واری اندر پہنچا دیو پھر اگے میں جانا، میرا کام تواڈے نوں نہیں پوچھاں گا. کوئی بھی نہیں منیا، کوئی بھی نہیں منیا سی. اے سپ من گیا سی. انہیں اپنے منہ دے وچوں جسم دے وچ شیطان نو واڑ کے نا جنت تے چلا گیا تے انہوں چھڑ دیتا. بس اتنا کام کیتا، سہولت کاری کیتی، سہولت کاری جنت تے پہنچان دی. اے لوگ بھی یہی کر دیں، ووٹ دے کے اسمبلی پہنچان دی سہولت کاری کر دیں. پھر اوتھے جا کے ممتاز قادری نو نواز شریف پھانسی چاڑ دیندا ہے. ووٹ اسی دیتا ہے، اسی پھانسی نہیں دیتی، اسی صرف ووٹ دیتا ہے، اسی انہوں طاقت دیتی ہے. پھر انہیں حضور دے عاشق نو پھانسی چڑھائی، پھر انہوں نے ختم نبوت دے غداری کیتی، پھر انہوں نے سکھاں دے گردوارے بنائے. ووٹ اسی دیتا، پھر انہوں نے مندر تعمیر کرائے، پھر انہوں نے آسیہ ملونہ نو چھڑیا، حضور دے گستاخاں نو چھڑا تے حضور دے عاشقاں نو جیلیں سٹیا. صرف اسی دیتا ووٹ انہوں نے اندر پہنچان دا، اگے اسی کچھ نہیں کیتا. اے بھی سن لو سپ نے بھی اگے کچھ نہیں کیتا سی، صرف پہنچایا سی. رب نے وہ دی نسل نو بھی سزا دیتی کہ تو آدم علیہ السلام دے گستاخ دا سہولت کار بنے ہیں. آدم علیہ السلام دے گستاخ دا سہولت کار بنے ہیں. وہ دی نسل نو بھی سزا ملی، ٹنگا بھی لے لئیاں، ٹنگا بھی نہیں رہیاں، انہوں مارنا بھی ثواب. تے یار ہوتے آدم علیہ السلام سن جنہ ووٹ دیتے، انہوں نے سہولت کاریاں کیتیاں، اسمبلیاں ایم این اے ایم پی نے پہنچایا. پھر انہوں نے جا کے نبی دے گستاخاں نال کھڑے ہو گئے، مرزائیاں نو بڑے بڑے عہدیاں تے بٹھایا پاکستان دے وچ، حضور دے گستاخاں نو ایتھے چھڈیا، عاشقاں نو ایتھے پھانسی چڑھائیاں. او کہنے نا ساڈے ملک دے وچ جڑا ہے واسی کہنے وسن والے نو، ساڈے ملک دے وچ جڑا ہے واسی وہ ہے پریشاں، اکو ہے اداسی. عجب قانون ہے ظفر ہی ملک دے وچ، گستاخے کو معافی تے عاشق کو پھانسی. گستاخ رسول نو معافی تے عاشقان رسول نو پھانسی تے چلا دیتا. تے عاشقاں واسطے ہاتھ کڑیاں لگ رہیاں تے کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ کچھ وقت ہی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. ان کا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. ہن حضور دے دین دا دور آن والا ہے، او دے واسطے تسی دی ایسی کوشش کرنی ہے. تحریک لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دینا ہے. ہن اگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، او دی تیاری کرنی ہے. اسی کسی دنیا دار کمینے دے چاپلوسر نہیں، اسی کسی ایم پی اے دے کانے نہیں، ایم این اے دے کانے نہیں، چیئرمین دے کانے نہیں. اسی رسول اللہ دے غلام ہیں. اسی ہر کسی دی آنکھیں چکھ پا کے گل سکتے ہیں، کیوں جو کانے جو نہیں. جیدے ہمیں کانے وہ آنکھیں چکھ پا ہی نہیں سکتے، وہ ساڑھی بھی آنکھیں نہیں پا سکتے، انہوں دے نال بھی نہیں ملا سکتے. کانے نہیں ملا، حضور دے غلام ہی ہیں. نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو سر اٹھا کے جیے. جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. ساڈا نشان کیڑا ہے تانوں تے پتہ ہے پکا، تھوڑا ہی اونچا. کیڑا؟ کیڑی؟ کنڈے والی، مٹی والی نہیں، ایکسیویٹر نہیں، وہ بھی کرین بنا کے پا دینے وچ. تے او ساڈی کنڈے والی ہے جن دے نال اسی پورے کفر نو بھی تے سیاسی نو بھی ٹنگنا ہے انشاءاللہ. تے او تسی یاد رکھنا ہے. ہن تنظیم سازی بھی کرنی ہے تہاڈی تے ماشاءاللہ مکمل ہونی ہے، لیکن ہور محنت کرنی ہے. وارڈ دے وچ یو سی دے وچ باڈیاں بنانیاں، اپنے آپ نو مضبوط. جدوں تک تسی جلسہ اس تو بھی بڑا ہو جاوے، جدوں تک منظم نہیں ہوئے کہ گل نہیں بننی. منظم ہونا پینا ہے سانو. ساڈے کول عوام ہے، دوست ہیں، سارے ہیں. غلامی رسول میں موت کینو قبول ہے؟
چلو حالی کچھ رہ بھی گئے انہوں نے نہیں ہے قبول، اوہی ہونے جڑے موت جنہوں نے قبول نہیں ہے وہی ہونے جڑے کہنے نہیں ہم پیچھے رہ کر کام کریں گے، آگے نہیں آ سکتے، عہدہ ہم نہیں لیں گے، وہی ہونے جڑے ہاتھ تھلے کر کے بیٹھن۔ باقی تسی سارے موت سارے نو قبول ہے، اے یاد رکھنا قبول کر رہے ہو تے اے لکھ رہے ہیں، تے ہن اگلی باری کسی نے کہا بھی میں اگے نہیں آنا تے اے لکھی جا رہے ہیں، قیامت والے دن پھر حساب سا مینوں بھی دینا پینا ہے، تانوں بھی دینا پینا ہے۔ حضور دے دین واسطے اگر موت قبول ہے تے عہدہ بھی قبول ہے، پھر ہاتھ کڑی بھی قبول ہے، پھر پرچہ بھی قبول ہے، پھر ہر چیز قبول ہے حضور دے نام تے۔ لبیک یا رسول اللہ آخری گل مکا دینا، بابا جی فرمانے سن لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، فرمانے سن حضور دے نام دے لطف ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ، دم بدم، دم ہوئے یا نہ ہوئے، اس دنیا چو ویل چیئر بھی چمن گے، دنیا ہی جاوہ مینار پاکستان بھی لطف آئے گا، قبر بھی لطف آئے گا، قبر حضور اتھے تے ماما لوریاں دینی ہیں نہ بچے نو سو جا سو جا، قبر جدو جاؤ گے اعلیٰ حضرت فرمانے حضور خود لوریاں دین گے، تھپکیاں دین گے، اوے سو جا اوے سو جا اوے سو جا، اور میرے بڑے دین دا کم کر کے آئے، لطف سجن دم بدم، لیکن اس لطف واسطے اس ہمیشہ والے لطف اتھے بھی مرن تو بعد بھی قبر بھی قیامت والے دن بھی لطف سجن دم بدم، اس دے واسطے ایک شرط ہے، کارے سجن گاہ گاہ، کدی کدی تانوں ہاتھ کڑی بھی لوانی پینی ہے، اگر او لطف چاندے ہو تے کدی کدی ہاتھ کڑی لوانی پینی ہے، پھر انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ پھر ہونی ہے، تے انشاءاللہ کھڑے ہو حضور دے دین نال۔ بس ہن آخر نعرہ لواؤ، اللہ تبارک و تعالی مرحوم دی قبر تے رحمت دا نزول فرماوے۔ ہن میں نعرہ لوا رہے ہیں ساریاں نو تے تسی نعرہ جنیاں لانا ہے تے گھر گھر جا کے ہن تحریک لبیک دا پیغام دینا ہے، اپنا کرین دا نشان دسنا ہے، سارے نو دسنا ہے کہ بھئی ہن کچھ بھی نہیں آیا، نہ بلہ آیا، نہ شیر آیا، نہ تیر آیا، نہ گدڑ آیا، نہ لمڑ آیا، بس محمد عربی دا دین آیا۔ باقی کسی نے کوئی پریشانی ہوئے کہ بھئی یہ محفل کوئی اور سی تے مولوی گل کو اور کر گیا ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں، تے وہ اتھے ہی میرے نال گل کر لوے، باہر جا کے منافقت نہ کرے، اتھے ہی میرے نال گل کر لوے، باہر جا کے منافقہ والے کام نہ کرے، اتھے ہی کہے کہ مولوی صاحب میں انہوں دس دیاں گا بھی ایسی کی بیان کیتا ہے، اے دکی ہے، اے انشاءاللہ ایک گلہ ہونی ہی ہیں انشاءاللہ۔ ہن میں نعرہ لوا رہے ہیں، ساریاں زوردار نعرہ لانا ہے، نعرہ تکبیر، تھوڑا ڈھلا ڈھلا لایا اور زور لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک منٹ صرف اکھاں بند کر کے حضور دے روزے نو سامنے رکھ کے حضور میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک